السلام علیکم میرے عزیزو غارب، میرے عزیزو، میں غارب پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو میں موجود ہوں باغ جناح میں۔ دیکھیں باغ جناح کا حسین منظر، یہ دیکھیے۔ میں نے کہا آپ کو صرف کہانی نہ سنائیں، آپ کو منظر بھی دکھائیں۔ اور آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی شہلا نام کی ایک میری بہن نے مجھے کال کر کے ڈیلس سے سنائی۔ ڈیلس جو ہے یہ یو ایس اے کا ایک شہر ہے، اور یہاں پر کہا یہ جاتا ہے، میں ابھی تک گیا تو نہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں، اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اور شہلا کی کہانی سنانے سے پہلے مجھے اس وقت مشتاق احمد یوسفی صاحب کا غالباً یہ ایک جملہ ہے کہ انسان وہ جانور ہے جو اپنا زہر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ کچھ ایسی کوئی ایک بات تھی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ منافقت کی انتہا کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ بدلے کی ٹھانتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ جب بدلہ لے رہے ہیں تو سامنے والے کا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کو غرض ہوتی ہے اپنے بدلے سے، اپنے اس ہدف سے جو وہ مقرر کر چکے ہوتے ہیں، اس میں کسی کی جان چلی جائے، زندگی تباہ ہو جائے، اور خوشیوں کو آگ لگ جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہلا کہتی ہے کہ جی افتخار بھائی، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے جہاں پر پیسے کی فراوانی تھی، اور میرے والد ایک بڑے اچھے بزنس مین تھے۔ ہم پاکستان کے ایک بڑے اعلیٰ درجے کے شہر کے اندر رہتے تھے، گھر میں گاڑیاں تھیں، سہولتیں تھیں، پیسے کی فراوانی تھی، اور میرے دو بھائی باپ کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے۔ اور میں کہتی اس وقت پڑھ رہی تھی، میں نے بیچلر کیا تھا اور میں ماسٹرز کے لیے تیاری کر رہی تھی داخلے کی۔ کہتی یہ وہ وقت تھا جب میں یہ جانتی تھی کہ میری جو منگنی ہے، بچپن میں میری بات طے کر دی گئی تھی میری خالہ کے بیٹے سے جو ڈیلس میں رہتے ہیں، اور جمشید اس کا نام ہے، جمی اس کو پیار سے کہتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے مجھے پتہ تھی۔ تو جمی جب بھی پاکستان آتا تھا، خالہ آتی تھی جاتی تھی، تو ہم گھومتے پھرتے تھے۔ ہمارے درمیان، جمی کے اور میرے درمیان، کبھی کوئی شادی کے حوالے سے تو بات نہیں ہوئی، یا ہم نے کوئی مستقبل کی پلاننگ تو نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے اس نسبت کی وجہ سے کوئی ہوتا ہے محبت کے اندر کوئی بندہ باتیں کرتا ہے، مستقبل کو پلان کرتا ہے، تو آپ کے درمیان ایک عشق بھی ہو جاتا ہے۔ کہتی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جمی کی کال آ گئی تو آ گئی، میں نے کر لی تو کر لی، جمی کا میسیج آ گیا تو آ گیا۔ لیکن شاید میں پڑھ رہی تھی، شاید زندگی میں کرنے کے لیے اور بہت کچھ تھا، تو شاید اسی وجہ سے میرا جمی کی طرف اور جمی کا میری طرف وہ والا رجحان نہیں تھا جو عشق میں بدل جاتا ہے، محبت میں بدل جاتا ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں آپ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ کیسی زندگی گزاری تھی۔ جب میں ماسٹر سے میرا داخلہ ہوا تو ایک بڑی اچھی یونیورسٹی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گریڈ اچھا تھا، یا مارکس اس کے اچھے تھے۔ تو کہتی کچھ عرصہ گزرا تو میری جو سہیلیاں تھیں میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا جی ایک اسٹوڈنٹ ہے عزیز احمد، اس کا تعلق جھنگ سے ہے اور وہ ٹاپر ہے، لیکن اس کو یہاں جو داخلہ ملا ہے وہ اسکالرشپ اس کو نہیں ملی، یا شاید 50% اسکالرشپ تھی، کچھ تھا مسئلہ، تو اس کی فیس جمع کرانی ہے۔ تو ہم سب پیسے جمع کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو میں نے کہا یار اس کو غریب آدمی کو رسوا کیوں کرتے ہو، مجھ سے لے لو، جو میں اس کی فیس دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم اپنا شیئر دو۔ خیر میں نے شیئر دیا یونیورسٹی کے اندر۔ اس کے بعد جب میں عزیز کو میں نے جب پہلی بار دیکھا، وہ کنٹین پہ اس کو بلا کے جب پیسے دیے گئے، تو عزیز نے تیل لگا رکھا تھا بالوں میں۔ تو میں نے اسے پوچھا عزیز آپ کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں جھنگ کے مضافات میں سے ہوں۔ اور تو میں نے اسے پوچھا یہ تیل کیوں لگا رکھا تھا؟ تو اس نے کہا جی بیبے کہتی ہے کہ تیل لگانے سے نا دماغ میں خشکی نہیں ہوتی، اور مجھے بہت پڑھنا پڑتا ہے، تو اس لیے کہتی ہے اب دراصل میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ اور لٹریچر سے محبت رکھتی تھی، اور عزیز کو بھی جو ہے نا ادب سے بڑا لگاؤ تھا۔
کہتی ہم سارے ہنس پڑے اس کی باتیں سن کے. بڑی سادی بڑی خوبصورت گفتگو کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد ہوا دراصل یہ کہ جب اگلے سیمسٹر کی فیس کی باری آئی تو میں نے چپ کر کے عزیز کو پیسے دے دیے اور میں اس کے سیمسٹر کی فیس دینے لگی. اور ایک تو یہ نیکی تھی جو میں اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتی تھی. دوسرا انٹرسٹ میرا عزیز میں یہ تھا کہ وہ لٹریچر کا بندہ تھا, تو ہماری بڑی گفتگو ہوا کرتی تھی. ہم انگلش لٹریچر اور خاص طور پہ اردو لٹریچر پہ بڑی بات کیا کرتے تھے. تو عزیز کے ساتھ میری نشست و برخاست کہتی بڑھتی چلی گئیں, اور تقریباً 1.25 سال گزرنے کے بعد عزیز صاحب نے ایک دن, ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو تھوڑا سا پریشان تھا, تو میں نے پوچھا عزیز کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ تم برا نہیں مناؤ گی. میں نے کہا نہیں بتاؤ ہوا کیا؟ تو اس نے کہا جی شیلا مجھے نا تم سے محبت ہو گئی ہے, اور اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میرے پہ بڑا احسان کرو گی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بڑا خوش رکھوں گا. کہتی میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس کو شٹ اپ کال دی ہنستے ہوئے. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاگل ہو. کہتی عزیز کو بھی پتا تھا, میری سہیلیوں کو بھی پتا تھا کہ جمشید میرا جو ہے منگیتر ہے, اور میں نے ماسٹرز کے بعد میری شادی ہو جانے میں امریکہ چلی جاؤں گی. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے اس کو دوبارہ سے یاد دہانی کرا دی. کہتی اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر وہ وہیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کھوتی بورڈ تھلے. تو کہتی میں اس کو سمجھا کے تھک گئی, لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ اگر میں امیر ہوتا تو مجھ سے شادی کر لیتی. اور جمی کیونکہ بہت امیر ہے, امریکہ میں رہتا ہے, اور کہتی میں نے اس کی اظہار محبت کو کبھی نہ سنجیدگی سے لیا, دوستانہ حوالے سے رکھا. اور کہتی ہماری تربیت ایسی تھی کہ ہم موڈ اسکوڈ لوگ, اور ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا بس کو منع کر دیا تو اتنا کافی ہے, اور اب اس کی کال ریسیو نہیں کرنی والا حساب ہے. کہتی وہ یونیورسٹی میں ہمارے لیے ساگ لے کر آتا تھا اپنی بیبے سے پکوا کے, اور سردیوں کے اندر مولیاں گاجریں لاتا تھا, اور گنے کی رو سے بنی ہوئی کھیر بنوا کے لاتا تھا اپنی بیبے سے, جو ہم سب اسٹوڈنٹس بھی کھاتے تھے. میں اس کو گھر بھی لے جاتی تھی, اور میرے گھر والوں کو بھی بڑی پسند تھی. کہتی جی یہ وقت گزرتا گیا, جب ڈگری کمپلیشن کو پہنچی ہے. کہتی آئی ڈونٹ نو افتخار بھائی, میں نے کبھی عزیز کے بارے میں نہیں سوچا, لیکن وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح جب بھی اکیلا مجھے پاتا تو منت سماجت کرتا کہ مجھ سے شادی کر لو. کہتی شاید وقت ختم ہو رہا تھا, ہماری کلاسز ختم ہو رہی تھی, شاید جدائی کا وقت تھا, شاید مجھے کسی محبت کے سہارے کی ضرورت تھی, شاید میں کمزور پڑ گئی تھی. کہتی مجھے نہیں پتا, اور مجھے لگنے لگا کہ جب یہ یونیورسٹی ختم ہو جائے گی تو یہ ساری محفلیں ختم ہو جائیں گی, عزیز مجھ سے دور ہو جائے گا, اور مجھے عزیز اچھا لگنے لگا. کہتی افتخار بھائی میں ویٹ کرنا شروع کر دیا کہ عزیز جو ہے نا دوبارہ اظہار محبت کرے اور میں بھی اظہار محبت کر دوں. کہتی مجھے عزیز سے محبت ہو گئی. وہ کہتے نا کہ جو پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شب گھس جائے, اس کی بھی سل والا حساب ہو گیا کہ اسے اتنی نوکنگ کی, اتنی بیگنگ کی, اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. کہتی جی یونیورسٹی کا آخری دن تھا, اور ہم جب رخصت ہو رہے تھے تو عزیز نے کافی دن سے یہ ضد نہیں کی تھی, وہ بات نہیں دہرائی تھی کہ مجھے چاہتا ہے, اور اگر میں اسے شادی کر لوں تو وہ مجھے بڑا خوش رکھے گا. کہتی جب جانے لگے اور عزیز نے پھر موقع پا کے اکیلا دیکھ کے مجھے کہا کہ شیلا میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں, ہمیں نہیں پتہ ہم آج کے بعد ملیں گے نہیں ملیں گے, لیکن اگر تم چاہو مجھ سے شادی کر لو, میری محبت قبول کر لو, تو میں تمہیں سب کچھ تو نہیں دے سکتا لیکن عزت بھی دوں گا اور بڑا خوش رکھوں گا. کہتی افتخار بھائی میں شاید اس وقت کا انتظار کر رہی تھی. کہتی میں بھی پھٹ پڑی, اور میں نے بھی اس کو کہا, میں نے کہا جی عزیز مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے, اور میں تمہارے ساتھ ضرور شادی کروں گی. کہتی یونیورسٹی ختم ہوئی, ہمارا عشق شروع ہو گیا. فون پہ بات ہو رہی ہے, میسیج ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, میسیج ہو رہی ہے. کہتے میری اماں کو ہلکا ہلکا شک پڑنا شروع ہوا, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم ہر وقت موبائل میں کیوں لگی رہتی ہو. تو میں نے ٹال دیا کہ
فسانہ سے بات کر رہی ہوں، ریحانہ سے بات کر رہی ہوں، کہتی ٹال دیا کرتی تھی. کہتی میری ابھی ڈگری آئی نہیں تو میرے گھر میں بات چیت شروع ہو گئی. یہی طے ہوا تھا کہ ماسٹرز کے بعد اس نے شادی کر لینی اور جب اس کے ڈاکومنٹس بن جائیں گے تو ویزا لگ جائے گا یا امریکہ چلی جائے گی. کہتی جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو کہتی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہوئے. میں نے عزیز سے بات کی تو عزیز نے کہا کیا کرے؟ تو میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم اپنے والدین کو نا میرے گھر رشتے کے لیے لے کر آؤ. تو عزیز کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، تم پہلے اپنے والدین کو بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے چاہتی ہو، تم جمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر میں رشتہ لے کر آؤں گا. تو میں نے کہا نہیں، تم رشتہ لے کر آؤ، اس کے بعد بات کریں گے. کہتی ہماری بڑی بحث ہوئی تھی لیکن عزیز میری بات مان گیا. اور جب وہ جھنگ سے ہمارے شہر کے قریب پہنچے اور ہمارے شہر میں داخل ہونے والے تھے اور 15-20 منٹ میں انہوں نے ہمارے گھر پہنچ جانا تھا، تو کہتی میں نے صرف امی کو سائڈ پہ لے کر گئی اور میں نے امی سے کہا کہ امی اس طرح میرا کلاس فیلو ہے اور وہ میرا رشتہ لے کر آ رہا ہے اور میں اس کو پسند کرتی ہوں. کہتی میں نے صرف اپنی ماں کو بتایا. کہتی میری ماں شدید غصے میں خاموش ہو گئی. کہتی تم سے میں بعد میں بات کروں گی. اور کہتی میں نے جان بوجھ کے عزیز کو اس دن بلایا تھا جس دن چھٹی تھی. مجھے پتا تھا آج میرے بھائی اور ڈیڈی گھر پہ ہوں گے. کہتی وہ 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ پہل ہوئی ہے. میں گئی، میں نے دروازہ کھولا، عزیز تھا، اس کے والد تھے، اس کی والدہ تھی. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں، میں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. تو وہ اپنے ساتھ گنے بھی لائے تھے، گنے کی رو کی وہ بھی لائے تھے، کھیر بھی لائے تھے. ایک بڑی دیگچی جو ہے وہ ساگ کی بنی ہوئی تھی، مکھن تھا، مکئی کا آٹا تھا اور گاجریں تھیں اور مولیاں تھیں. کہتی انہوں نے لا کے ٹیبل کے اوپر ڈھیر لگا دیا. اور وہ کسی ٹیکسی میں آئے تھے. کہتی جی میں اپنے کام کر چکی تھی. کہتی میری والدہ نے میرے والد کو بتایا. میرے والد نے میری طرف دیکھا کمرے میں جانے سے پہلے، ڈرائنگ روم میں کچھ نہیں کہا، کمرے میں چلے گئے. میرے بھائی بھی جا کے بیٹھ گئے. تو بات چیت شروع ہو گئی. تو میرے والد نے پوچھا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جھنگ کے رہنے والے ہیں اور جھنگ کے مضافات میں گاؤں میں رہتے ہیں. سیدھے سادے سے لوگ ہیں جی، پینڈو لوگ ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں لیکن ہم آپ سے جہیز نہیں لیں گے اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے کیونکہ کڑی منڈا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کہتی میرے والد نے ایسے میری طرف دیکھا، میری والدہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ سے کس نے کہا کہ پسند کرتے ہیں؟ تو عزیز نے کہا جی انکل یہ سامنے بیٹھی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. کہتے میرے والد نے مجھ سے نہیں پوچھا، خاموش ہو گئے. کہتے کھانا لگاؤ. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد میرے والد نے کہا ہیں جی میں آپ کو گیٹ تک چھوڑوں. اب وہ اٹھے. عزیز کو بھی بڑا برا لگا، اس نے میری طرف دیکھا ہے. گیٹ تک آئے. گیٹ تک آنے کے بعد میرے والد نے ان سے کہا جی بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور میں اس کو اپنی بڑی عزت سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ میری بیٹی نے شاید آپ کو بتایا نہیں، میری جو سالی صاحب ہیں ان کے بیٹے سے اس کی بچپن سے انگیجمنٹ ہوئی ہے اور یہ اس کی شادی ہوگی اور یہ اب امریکہ چلی جائے گی. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تو عزیز کے والد نے کہا کہ بھائی جی بچے پیار کرتے ہیں، بیچ میں دیوار نہ بنے، اور میں کبھی بھی اس گھر پہ نہ آتا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے اور آپ کی بیٹی میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے. تو خدا کا خوف کریں اور یہ پیسہ پوسا جائیداد دولت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو فرعون بنا دیتی ہیں، تو فرعونیت نہ دکھائیں. میرا خیال ہے کہ عزیز کے والد صاحب اپنے بیٹے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی خواہش کے پیچھے شاید اس طرح سے بول گئے تھے. کہتے میرے ابا نے ان سے کہا کہ حضور والا ہمارے خاندان میں ہمارے بڑوں نے جب گھوڑے رکھے ہیں، حتیٰ کہ کتے بھی رکھے ہیں، تو ان کی نسل دیکھ کے رکھا ہے. تو آپ نے جب فرعونیت اور اس طرح کی بات کی ہے تو میں اس کے بدلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ کسی بھی صورت آپ کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا. تو میں یہ رشتہ
سے معذرت کرتا ہوں اور آپ تشریف لے جائیے. آپ کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے تھا اور بجائے رشتہ لانے کے آپ آ کے اکیلے مجھ سے مل سکتے تھے, ہم بیٹھ کے بات کر سکتے تھے. لیکن اب چونکہ آپ نے سب کے سامنے مجھے فرعونیت کا طعنہ دیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کی جو نسبتیں ہیں اور جو ہمارا شجرہ نسب ہے وہ آپ سے بہت بڑا ہے. تو برائے مہربانی آپ تشریف لے جائیے. پھر وہ چلے گئے, بڑبڑا رہے تھے. اس کے بعد 6 گھنٹے کے بعد میری بات ہوئی عزیز سے, تو وہ بیچارہ رو رہا تھا اور کہتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہارے ڈیڈی یہ بات نہ کرتے پہلے تو میرے ڈیڈی بھی نہ کرتے, لیکن اب ان میں ایک عجیب سی بحث ہو گئی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو کہتی اتنی دیر میں میرے ڈیڈی کمرے میں آ گئے. میں نے فون کاٹ دیا اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور بڑی سنجیدگی سے انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری خالہ جو ہے نیکسٹ ویک میں آ رہی ہیں اور نیکسٹ ویک میں ہم نے تمہاری شادی پکی کر دی ہے اور تم بیاہ کے امریکہ چلی جاؤ گی. کہتی میں بڑی روئی, میں نے اپنی امی سے بڑی ضد کی, اکیلے میں ریکویسٹ کی, منتیں کی. کہتی میں بچوں کی طرح. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, تیرے باپ کا فیصلہ نہیں بدلے گا اور اس کے آگے کوئی انکار کر دے کسی کی مجال نہیں ہے دم مار سکے. کہتی میں مسلسل میسیج کے ذریعے عزیز کو آگاہ کر رہی تھی, کرتے 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 4 5 7 دن گزر گئے. جس دن میری خالہ نے آنا تھا اس سے 1 دن پہلے عزیز سے میری بات ہوئی بڑی تفصیلی, اور میں نے کہا عزیز مجھے بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شیلا کہتی ہے کہ عزیز نے مجھے کہا کہ دیکھو میں بے اوقاتہ تو ہوں, ہم غریب لوگ ہیں اور تمہارا شجرہ نسب اور ہے, میرا شجرہ اور ہے, اتنا فرق پڑ چکا ہے, ہم نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی اور میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو اور نہ بڑھنے دیں, معاملہ اور نہ بگڑے, جھگڑا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے نا جمشید سے شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ. کہتی افتخار بھائی ایک طرف سے میرے بھائیوں نے, میرے ابا نے مجھ سے بات کرنی بند کر دی تھی, نفرت سے مجھے دیکھتے تھے, ان کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت نظر آتی تھی. امی دن رات مجھے کہہ رہی تھی کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی اور اگر یہ خاندان میں بات باہر نکل گئی تو کیا ہو, اس طرح کی ساری چیزیں. دوسری طرف سے میں جس کی خاطر کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی محبت کو قربان کر دینا چاہیے اپنے والدین کی محبت کے اوپر. تو کہتی میں بھی ڈول گئی. کہتی حالانکہ میں ایسی ہوں نہیں. میں نے عزیز سے جب میری شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی اور نکاح سے 1 دن پہلے کہتی میں نے عزیز سے تفصیلی بات کی. میں کہا عزیز ابھی میرا نکاح نہیں ہوا, ابھی سب کچھ ہو سکتا ہے, مجھے بتاؤ کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں. تو عزیز نے مجھے کہا کہ ہم اپنے والدین کی خوشیوں کے لیے اپنی محبت کو قربان کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری محبت ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی اور تم نکاح کر لو, اور اگر تمہیں لگے تو ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے, ایک دوسرے کی خیریت سے باخبر رہیں گے, لیکن اس محبت کو جو ابھی 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی تھی دل میں, ہم اس کو نکال دیں گے. کہتی مجھے اس کی بات نے حوصلہ بھی دیا, دل بھی توڑا, عجیب سی کیفیت تھی. کہتی میری شادی ہوگی جمی سے, میں عزیز سے ساری بات کرتی رہی. جمی یہاں رہا 2-3 ماہ, واپس چلا گیا, 2 سال 1.5 سال لگا. کہتی میں بھی امریکہ چلی گئی. کہتی افتخار بھی میں امریکہ گئی. امریکہ جب گئے ہیں میری خالہ اور جمی کے موڈز بڑے اچھے تھے اور ہم نے بڑا انجوائے کیا. ہم نے امریکہ گھوما اور مجھ سے وہ جاب نہیں کرواتے تھے جو میری خالہ جاب کر رہی تھی, جمی جاب کر رہا تھا, خالو میرے تھے نہیں. تو بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی, ہم بہت خوش تھے. سال جب گزر گیا اور اولاد نہیں ہوئی تو میری خالہ ساس پریشان ہوئی. ہم نے کافی ٹیسٹ کروائے, جمی بھی ٹھیک تھا, میں بھی ٹھیک تھا, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہتی افتخار بھائی 1 سال بڑا بہترین گزرا اور اس 1 سال کے اندر میں جو کچھ ہوتا تھا شام کو 2 دن بعد 4 دن بعد
میری عزیز سے بات ہوتی تھی فون پہ یا میسیج میں تو اس کو بتاتی تھی آج ایسے ہوا آج ویسے ہوا، اور وہ بڑی مبارکباد دیتا تھا۔ عزیز پاکستان میں میری بہت بڑی ایک ڈھارس تھا، سپورٹ تھا، اور اس نے اپنی محبت کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ جو مجھ سے رابطہ بھی رکھا ہوا تھا تو وہ شدت کہیں کم ہوتے ہوتے بہت مہین رہ گئی تھی، اور شاید اس کی اسٹریٹجی اچھی تھی، مجھے سپورٹ کر کے رکھا اس نے، اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے۔ اب ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو عاشقوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن وہ میری بہت بڑی سپورٹ تھا، مجھے گائیڈ کرتا تھا، تم ایسے کرو، تم ویسے کرو، تم بات مان لو۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی میں بڑے حسین دن گزرنے شروع ہو گئے۔ ایک میرا فرینڈ ہے جس سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف دوست ہے، ایک طرح میرا ہسبینڈ ہے۔ کہتی 4-5 سال گزر گئے، میرے اولاد نہیں ہوئی، میرا پاکستان آنا جانا رہا، میں کبھی پاکستان آ کے عزیز سے ملی تو نہیں، لیکن میرا اس کے ساتھ رابطہ رہا۔ کہتی گرین کارڈ بن گیا تھا، اس کے بعد میرا پاسپورٹ بن گیا، اور میں نے پھر اپنے شوہر سے کہا کہ میں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، کچھ کرائسس آئے تھے تو کہتی میں نے بھی جاب شروع کر دی۔ کہتی مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی انگلش ٹیچنگ کی، اور میں بہت اچھے پیسے کمانے لگی، اور عزیز مجھ سے اکثر پیسے منگوا لیا کرتا تھا جب میں نے جاب شروع کی۔ کہتی میاں سے جب میں پیسے لیتی تھی تو میں 200 400 500 ڈالر وہ بھی 2 مہینے کے بعد بھیج پاتی تھی، لیکن چونکہ اب میں کما رہی تھی، میرے خامند کو میری سیلری سے کوئی سروکار نہیں تھا، تو کہتی جی میں اس کو پیسے بھیجنے لگی۔ کہتی 2-3 سال اور گزر گئے، کہتی میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اور 8 سال کے بعد ایک دم سے میرے شوہر اور میرے درمیان جو ہے نا وہ شروع ہو گئیں، دوریاں شروع ہو گئیں، بحث شروع ہو گئی۔ اچھا میں جب پھر بات کرتی تھی عزیز سے کہ آج ایسے ہوا تو وہ کہتا تھا تم ایسے کر لو۔ عزیز پہلے تو مجھے ہمیشہ کہتا تھا بنا کے رکھو، اب عزیز جو ہے اس کا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں تمہیں اس کو جواب دینا چاہیے، تم اس کو ڈانٹ دو، تم یہ کام مت کرو، یہ وہ ساری چیزیں اس کے میرے درمیان بگڑنا شروع ہوئیں۔ میں یہ سوچتی رہی کہ میرا شوہر جو ہے، کیونکہ میں بے اولاد ہوں، بانجھ تو نہیں تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی، محروم ہوں، تو شاید اس وجہ سے میرے میاں کا رویہ بدل رہا ہے۔ میری خالہ میری ہمیشہ سائڈ لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اریٹیٹ ہو جانا میرے شوہر نے، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ کہتی پہلے میں سوری کر لیا کرتی تھی، پھر میں نے سوری کرنا بند کر دیا۔ عزیز نے کہا کہ بھئی بندے کو اتنا بھی نہیں لفنا چاہیے، اتنا نیچے مت لگے کہ ہر بار بلا وجہ سوری کر لیں۔ کہتی ہمارے حالات خراب ہونے شروع ہوئے۔ عزیز نے مجھے جب یہ بتایا کہ وہ عزیز نے شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ دراصل میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور کہتی لاشعوری طور پہ شاید میں بھی یہی چاہتی تھی کہ عزیز شادی نہ کرے، تو میں نے کبھی اس کو زور بھی نہیں دیا۔ کہتی 7-8 سال کے اندر 1.5-2 سال میں ہمارے تعلقات ایسے بگڑے اور ایسی بحث شروع ہوئی، مطلب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہاری اوقات نہیں تھی، تمہیں میں امریکہ لے کر آیا، تمہیں رانی بنا کے رکھا ہے، تم سے 5-6 سال نوکری نہیں کروائی، اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ کہتی پھر ایک دن اس نے پتہ نہیں کہاں سے آ کے اس کو کس نے بتایا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ یہ عزیز کون ہے؟ تو کہتی میں نے ایسے دیکھا، میں نے کہا کون عزیز؟ کہتی میں یہ سمجھی کہ اس نے کوئی میرا میسیج پڑھا ہے، لیکن میں نے تو اس کے اوپر اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا فون نمبر پہ، اور میرا موبائل بھی لاک تھا، تو میں نے کہا کون عزیز؟ تو اس نے کہا تمہارا کوئی کلاس فیلو تھا، تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تو میں نے صرف اتنا مان لیا کہ ہاں میرا کلاس فیلو تھا، میں اس کی فیس دیتی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں کیسے اس بات کو تسلیم کر لیتی کہ میں اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے، میں شادی شدہ تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اپنے شوہر سے کبھی بددیانتی نہیں کی، صرف اتنا تھا ایک اچھے دوست کی طرح میں عزیز سے بات کرتی تھی، اور ہم نے کوئی ایسی کبھی غیر اخلاقی بات نہیں کی۔ میں جب سے میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد، کہتی کہ اس سوال کے بعد
اور میرا جواب سننے کے بعد میرے حالات اور ख़راب ہوتے چلے گئے. کہتی ایک وقت آیا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے شوہر نے شور و غل کرنا شروع کر دیا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دن اس نے بحث کرتے کرتے کہتی بڑی معمولی بات کے اوپر جو ہے نا اس نے میرے چہرے پر کٹیس کر دی. کہتی اس نے جب پہلی دفعہ کٹیس کی ہے تو مجھے تو بڑی تیش آیا اور میں بڑا روئی. اب مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. کہتی جی میں کمرے میں گئی, کمرہ بند کر لیا, عزیز سے میری بات ہوئی, میں نے عزیز کو بتایا کہ آج اس طرح پہلی بار کسی نے میرے چہرے پہ کٹیس کی ہے اور وہ میرا شوہر ہے. کہتے عزیز کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کیا اس نے, اور تم جو ہے اس کو معاف نہیں کرنا, اور آئندہ اگر یہ اس طرح کی حرکت کرے تو تم نے بھی جو ہے نا اس کی کٹیس کر دینی. تو میں نے کہا پھر کیا کروں گی؟ میں نے کہا کٹیس زیادہ ہو تو پھر بعد میں پولیس بلا لینا. تو ایسا گھٹیا آدمی, عورت کو مارنے والا تو مرد ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہتی جی کہ اس طرح پھر ہماری بحث ہوئی ایک دن, اور عزیز میرے شوہر نے کچھ ایسی گفتگو کی جو میرے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی, اور اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو, تمہارا اگر کوئی چکر نہیں تھا عزیز کے والدین تمہارے گھر رشتہ کیسے لے کر آئے؟ تو کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ بات اس کو کیسے پتہ لگ گئی. لیکن میں نے اس کو کہا کہ رشتہ تو کسی گھر میں بھی آتا ہے, جہاں بیری ہوتی ہے پتھر آتے ہیں. تو کیونکہ وہ میرا کلاس فیلو تھا تو اس کے گھر والوں کا رشتہ آیا لے کر آئے تھے, اور میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا. کہتی آپ ابا سے پوچھ لیں. کہتی اس کے بعد پھر اس نے الٹے سیدھے لفظ بولے, بدتمیزی کی, اور اس نے پھر جب میرے منہ پر کٹیس کی تو کہتی میں نے بھی اس کی کٹیس کی. میں نے پولیس کو کال کر لی. میری خالہ منت سماجت کرتی رہیں. کہتی کیونکہ ہم کچھ اتنا زیادہ لڑ پڑے تھے کہ مطلب زخم نظر آ رہے تھے چہرے پر. کہتے پولیس کو پکڑ کے لے گئی, مسئلہ خراب ہو گیا, اور میں نے ڈیورس فائل کر دی. اور عزیز نے کہا کہ اب کیونکہ تم پولیس بلا چکی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ رہنا بہتر نہیں ہے. کرتے کرتے ہماری طلاق ہو گئی. کہتی شارٹ کرتے ہیں, میں پاکستان آئی, میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے اس شخص نے کیا ہے. اور کہتی افتخار میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتی جو وہ کر رہا تھا, لیکن کیوں کر رہا تھا کہتی مجھے اس کی وجہ نہیں پتہ تھی. دوستو شیلا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں کچھ دن پاکستان میں رہ کر واپس چلی گئی, اور عزیز سے میرا رابطہ رہا, اور عزیز نے مجھے کہا کہ اب تو کوئی قطعاً نہیں ہے, اگر تمہارے ماں باپ مان جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم شادی کر لیں. کہتی مجھے عزیز اتنا اچھا لگا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں, اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. کہتی میں نے ماں باپ سے بات کی, اس بار میرے ماں باپ نے میری کوئی مخالفت نہیں کی, اور کہتی کوئی 1.5-2 مہینے بعد میں واپس آئی امریکہ سے, اور میں نے یہاں پر آ کے مطلب ارینجمنٹ کیے. میرے بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی, اور میرے والدین نے, اور بڑے طریقے سلیقے سے کہتی جی میری شادی ہوئی عزیز کے ساتھ. عزیز مجھے بجائے گاؤں لے جانے کے اس نے میرے ہی شہر میں ایک گھر کرائے پہ لیا تھا, اور وہاں پر اس کے والدین بھی تھے اور وہ بھی تھا, اور میں وہاں کچھ دن رہی. رہنے کے بعد میں نے سرٹیفکیٹ بنوایا نادرا کا نکاح نامہ, اور میں لے گئی اپنے ساتھ ڈاکومنٹس. کہتی کہ اس کی قسمت اچھی تھی, تقریباً 1.5-2 سال کے اندر اس کا ویزا لگ گیا, اور عزیز جو ہے وہ امریکہ آ گیا. عزیز اور میں بہت خوش تھے, ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی. میں پرانے وقتوں کو, اس کی تکلیفوں کو, جمی کی زیادتیوں کو بھول گئی تھی. میں ڈیلس میں ہی رہ رہی تھی, ہم ذرا فاصلے پر تھے. کمیونٹی کو پتہ چل گیا کہ شیلا نے شادی کر لی ہے, اور ادھر سے وہ جو میرا شوہر ہے وہ برا بھلا کہتا پھر رہا تھا لوگوں کو گروپوں میں کہ دیکھا اس نے اسی شخص کے چکر میں اپنا گھر برباد کیا اور میری محبت کو ٹھکرایا, مجھ سے لڑا کرتی تھی, آج اسی سے اس نے شادی کر لی ہے. کہتی میرے شوہر نے کچھ ایسی باتیں کی
کچھ میری وہاں کی سہیلیوں کو جو حیران کن طور پر مجھے پتہ تھی اور عزیز کو پتہ تھی، اور میں بڑی حیران اس بات پہ ہوئی کہ یہ باتیں میرے شوہر تک کیسے پہنچی. کہتی وہ بہت کوئی سخت نوعیت کی باتیں نہیں تھی، لیکن میرے اور عزیز کے درمیان تھی. تو میں نے جب عزیز سے بات کی کہ یہ کم وقت اس طرح گروپس میں کچھ کہتا پھر رہا، تو اس نے کہا اس نے کچھ آئیڈیا کر لیا ہوگا. عموماً جب لو سٹوری ہوتی ہے، السلام علیکم جی، لڑکی لڑکا محبت کرتے ہیں تو اسی طرح کی کم و بیش سچویشن ہوتی ہے اور اسی طرح کی کم و بیش ملاقاتیں اور گفتگو ہوتی ہے. تو اس پہ تم پریشان نہ ہو. خیر عزیز نے بھی جاب شروع کر دی. کہتی میں نے اس کی جاب لگوائی، وہ بھی کما رہا تھا، میں بھی کما رہی تھی. اس کے بعد اس نے پاکستان پیسے بھیجنے، اس کے باپ نے گھر بنایا، گاڑی لی، سارے معاملات بڑے اچھے چلتے رہے. ہم 2 بار 7-8 سال میں 2 بار پاکستان آئے. اور عزیز اکثر گھومنے پھرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس گرین کارڈ تھا، وہ چلا جایا کرتا تھا دنیا میں کہیں بھی. تو ایک دن مجھے میری ایک سہیلی نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اس کی کہیں ملاقات نہیں ہوئی، یعنی گزرتے اس نے دیکھا ہے گاڑی تھی جس کے اندر عزیز جس کو چلا رہا تھا، اور 2 جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور ایک عورت تھی اس کے اندر. تو میں نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. کہتی میرے شوہر اس وقت مجھے کہہ کر گئے تھے میں نیوزی لینڈ جا رہا ہوں. میں کہا وہ تو نیوزی لینڈ گئے. میں نے کہا نہیں میں نے تو خیر دیکھا ہے. تو میں نے کہا یار تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی. کہتی خیر عزیز جب وہاں سے نیوزی لینڈ سے واپس آئے میری بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ تمہاری شکل کا کوئی بندہ پاکستان میں پھر رہا تھا اور میری سہیلی نے دیکھا، کہتا 2 بچیاں تھیں فلاں. کہتا عزیز نے کہا ہنس کے ہنستے ہوئے کہ نہیں کوئی اور ہوگا، میں تو نیوزی لینڈ گیا ہوا تھا. کہتی معاملہ چلتے رہے اور عزیز کے ڈاکومنٹس کا پروسیس جاری تھا. کہتا اس اسنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی. مجھ سے وہ جو میرے اوپر ایک لیبل لگ گیا تھا کہ یہ بانجھ ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کہتی وہ دھل گیا. کہتی مجھے بیٹا ہو جانے کے بعد عزیز سے اور زیادہ محبت ہو گئی اور ہم دونوں ایک زندگی خوبصورت اور بہترین طریقے سے گزار رہے تھے. اور اسی اسنا میں پھر ایک وقت وہ بھی ہے جب عزیز کے ڈاکومنٹس بن گئے اور عزیز جو ہے وہ میں اور عزیز پاکستان آئے. امی ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. جب ہم پاکستان آئے ہیں تو عزیز کا جو نیا گھر تھا ہم اس میں رہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد عزیز نے مجھے کہا کہ یار تم نا شفٹ ہو جاؤ ہوٹل میں، کیونکہ ابھی یہاں پر واش روم کا پرابلم ہے، کموڈ ٹھیک نہیں ہے، پانی نہیں صحیح طرح سے آ رہا. اور واقعی یہ سارے پرابلمس تھے جو اس نے گنوائے تھے. کہتی میں بھی عزیز کے کہنے پہ میں نے سامان اٹھایا، میں ہوٹل میں چلی گئی. حالانکہ میں اپنی امی کے گھر جا سکتی تھی لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہ رہی تھی. اور ہم سارے دن گھوم پھر رہے تھے. دوستوں معذرت چاہتا ہوں، ایک صاحب آ گئے تھے، تصویریں بنوانی تھی انہوں نے، تو میں بھول گیا میں کہاں تھا. خیر شیلا کہتی ہے افتخار بھائی میں ہوٹل میں رہ رہی تھی اور ہم گھوم پھر رہے تھے. کہتی ایک دن کچھ دن کے بعد اس نے کہا جی گھر میں سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں اور تم نے اپنے امی ابو کے گھر جانا ہے، اپنے بھائیوں کو اپنی بھابھیوں کو ان سب کو لے کر آپ نے نا آنا ہے میرے گھر دعوت پہ. میں نے کہا میرے گھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر. اس نے کہا ہمارے گھر. تو میں نے کہا میں گھر چل کے کھانا. اس نے کہا نہیں کھانا شانا سب میں نے آرڈر کر دیا، تم یہ ہوٹل چھوڑو اور تم جاؤ اپنی ماں کے گھر اور شام کو جو ہے نا تم نے دعوت پہ، ہمارے گھر دعوت ہے اور ہم میزبانی کریں گے میں اپنے ساسر کی کروں گا، تم اپنے ماں باپ کی کرنا. کہتی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پہلے مجھے ہوٹل میں بھیجا، ہوٹل میں بھیجنے کے بعد کیا ارادہ تھا اس کا. پھر کہتا جی اپنے باپ کے ساتھ آؤ. خیر کہتی شام کو ہم سارے میرے بھائی، ان کی بیگمات، ان کے بچے، ہم 4 گاڑیوں کے اندر کہتی میرے گھر پہنچے جو عقیل نے اور میں نے مل کے بنایا تھا. اور عقیل کہہ رہا ہوں عزیز نے اور میں نے. کہتے وہاں گئے ہیں، کھانا کھایا ہے
اور ہم سب بہت خوش تھے، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی ہے، ایک لڑکی تھی اور بڑی دیسی سی لک تھی اس کی، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ کہتی وہ آ کے بیٹھ گئیں صوفے پہ، تو میرے میاں نے اشارہ کیا تو بیٹھ گئی، اور یہ پیچھے سے موٹر سائیکل آ گئی تھی، میں سمجھا وجن لگی ہے میں نے، بالکل پاس آ کے مڑی ہے۔ کہتی اس کے ساتھ جا کے میرا جو خاوند ہے بیٹھ گیا، اور میں حیران کہ عزیز ان کے پاس کیوں بیٹھا اور یہ کون ہے؟ تو اس نے تالی بجائی، میں نے کہا اٹینشن پلیز، سب نے دیکھا اس کی طرف۔ میں نے کہا میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، تو یہ ذرا سن لیجئے۔ تو سب اس کی طرف مخاطب ہو گئے۔ اس نے کہا جی انکل، میں اور آپ کی بیٹی محبت کرتے تھے، ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آئے، آپ کی بیٹی نے ہمیں بلایا اور آپ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ میرے باپ کو ذلیل کر دیا۔ تو کہتا جی میرے ڈیڈی نے کہا کہ دیکھو تم چیزوں کو مکس کر رہے ہو، تمہارے ڈیڈی بیٹھے میں، بات یہ نہیں۔ انہیں کہا ایک منٹ، بات جو بھی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کتے اور گھوڑے بھی نسل دے کر خریدے جاتے ہیں، تو میں بد نسل آدمی تھا، اس لیے آپ نے میرے باپ کی بے عزتی کی۔ تو میرے ڈیڈی نے کہا، میں نے کہا تمہارے ڈیڈی نے فرعونیت کا لفظ استعمال۔ انہوں نے کہا کوئی چکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ 2 بچیاں میری ہیں، اور تمہیں جو طلاق ہوئی ہے نا، تمہاری طلاق کی وجہ میں ہوں۔ میں نے فیس بک سے تمہارے شوہر کا ان باکس میں اس سے بات کی، میں نے اس کا نمبر لیا، میں اس سے پہلے دوستی کی، دوستی کرنے کے بعد میں نے آہستہ 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 اسے جھوٹ بولے۔ میں نے تمہارے شوہر کو یہاں تک کہا تھا کہ ہم نے بہت سارے وقت تنہائی میں گزار رکھا ہے میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ، جو کہ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے بدلہ لے لیا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 طلاقیں اس نے سارے خاندان کے سامنے دی اور لکھی ہوئی طلاق آگے رکھ دی۔ کہتی میں حال سے بحال ہو گئی، دھاڑے مارنے لگی، میری ماں میں نے سماجت پہ اترائی، میرے باپ کی گردن جھکی۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے دراصل جس دن آپ نے میرے باپ کی تذلیل کی تھی، بے عزتی کی تھی، میں نے اس دن کہا تھا کہ میں اس گھر سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ میں نے یہ لیا ہے جس غربت کا آپ نے تانا دیا تھا، وہ غربت تو میں نے آپ ہی کی بیٹی کو طلاق کرا کے اس سے شادی کر کے اس کے ڈاکومنٹس پہ امریکہ جا کے پاسپورٹ بنوا کے دور کر لی۔ دیکھ لیں یہ گھر آپ کے گھر سے کسی صورت کم نہیں ہے، آپ کے شایان شان ہے۔ اور جس نسل کو آپ نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے نسل بھی دیکھتے تھے، کتا رکھنے والے اور گھوڑے رکھتے تھے ہمارے بڑے، تو اب آپ کی جو بیٹی ہے وہ میری نسل کو پالے گی، میں اس سے یہ لوں گا نہیں۔ آپ نے بے عزتی کی تھی میرے باپ کی، میری نسل کی، میرے خاندان کو گالی دی تھی، میں نے آج آپ سے بدلہ لیا ہے۔ مجھے 10 12 15 سال لگ گئے اس بدلے کو مکمل کرنے میں، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اس دن میرے باپ کی تذلیل نہ کی ہوتی۔ کہتی افتخار بھائی اس کے باپ نے میرے باپ کو فرعونیت اور پتہ نہیں کیا کیا جملے بولے تھے۔ کہتی وہ تیل لگا کر سادہ سا شخص جس کی میں فیس دیا کرتی تھی، جو بڑا بھولی باتیں کیا کرتا تھا اور بڑا سادہ تھا، کہتی اس سادے نے سادگی کے اندر میرا گھر برباد کیا، مجھے لوٹ لیا، میری عزت غیرت سب مٹی میں ملا دی، اور میرے پاسپورٹ کے اوپر اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ڈاکومنٹس بنا چکا ہے، اس کی بیوی، اس کی 2 بیٹیاں اب امریکہ میں آ چکی ہیں۔ وہ ہماری سٹی میں نہیں رہتے لیکن مجھے اس کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ کہتے افتخار بھائی اس کی ضلالت میرے سامنے آئی لیکن اس کی بیوی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس کا دھوکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے بلڈ پریشر ہوا، اس کے بعد شوگر ہو گئی، اور اب پتہ نہیں کون کون سی مجھے بیماری آ کے گھیر لے گی۔ لیکن مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اس تکلیف سے کیسے نکلوں، اس دھوکے کو کیسے ہضم کروں جو اس نے مجھے دیا اور میری زندگی برباد کی، اور میرا ہنستا بستا گھر اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔
وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انسان کتنے ظالم ہوتے ہیں اور کس طرح سے زہر کو دوسرے کی زندگی میں اتار دیتے ہیں اور دوسرے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ شیلا نے روتے روتے صرف اتنا کہا کہ افتخار بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں، اور فون کٹ گیا۔ آئی ڈونٹ نو اس نے کاٹا، میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کر لو، میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیٹا تم کوئی اور شادی کر لو۔ ہاں میں اس کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شیلا بیٹا، ایک غزل کا کسی کا شعر ہے کہ گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو، تو بھول جاؤ جو برا ہوا اور خوشی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ جیو اور آگے چلو۔ میں شیلا سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اس ابلیس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ بدلہ لینے والا کوئی اچھا انسان تو نہیں ہوتا، اور اس نے بدلہ بھی سود سمیت لیا۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ خربوزے چور نو پھائے نہیں لائی دا، لیکن اس نے واقعی خربوزوں کے چور کو پھانسی لگا دیا۔ اس نے تمہاری خوشیوں کو پھانسی لگا دیا، اس نے تمہارے پورے خاندان کی آبرو کو پھندے پہ ٹانگ دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی زندگی میں عزیز کا انجام دیکھ کے مرو گی بیٹا، اور یہ جو طاقتور لوگ ظلم کرتے ہیں نا، یا سیاست وہ جو سازش کرتے ہیں، یہ دن زیادہ نہیں ہوتے بیٹا، یاد رکھیے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے عزیز کا انجام دیکھو گی، لیکن میں تم سے گزارش کروں گا بیٹا کہ ابھی فی الحال کچھ نہیں کرنا، صرف خوش رہنا ہے، اور اس بات کو نکال دو کہ تمہارے ڈاکومنٹس کی وجہ سے اس کے ڈاکومنٹس بنے، تمہارے بھی کسی کی وجہ سے ڈاکومنٹس بنے تھے، اور دراصل تم اور تمہارا پہلا شوہر دونوں ٹریپ ہوئے عزیز کے ہاتھوں، دونوں میں لڑائی اس نے کرائی تھی، جھگڑا اس نے کرایا تھا۔ تو اللہ سے سجدہ ریز ہو کے دعا کرو، میں بھی کروں گا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور دوستو، آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ شیلا اس سچویشن میں کیا کرے۔ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے بڑی خوفناک کہانی ہے۔ آخر میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب غالباً انہی کا کہنا ہے کہ انسان واحد جانور ہے جو اپنا زہر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں پر رحم کرنے کی، لوگوں کو معاف کرنے کی، رواداری کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی عزت اور توقیر کو رسوا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔